محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلتوں، رحمتوں اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں برا یہ مہینہ ماہ رمضان المبارک اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر سے نصیب فرمایا۔ اس ماہ مبارکہ کے صرف 2 یا 3 ایام اب ہمارے پاس باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارکہ میں اپنی نجات کروانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے کہ جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ ہمیں ہر کام اور ہر عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی فضیلت والی یہ محفل ہے، بڑی بابرکت محفل ہے، جس میں اس وقت میں اور آپ شریک ہیں۔ یہ ماہ رمضان مبارک کے آخری ایام کے اندر ہونے والی ختم قرآن کی محافل، جو پوری دنیا کے اندر اس وقت جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں اللہ کے گھروں کے اندر، اور اب تو الحمدللہ صورتحال یہ ہے کہ سرکاری عمارتوں کے اندر، مختلف دفاتر کے اندر لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر تراویح کے اندر قرآن پاک کو ختم کرتے ہیں، اور ان ایام کے اندر 27ویں، 25ویں، 29ویں آخری عشرے کے اندر قرآن پاک کے ختم کی ہر جگہ پر محافل ہوتی ہیں۔ یہ بڑی رحمت والی اور بڑی برکت والی محفل ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے، رحمت والے فرشتے اس وقت ہماری اس محفل کو اپنے پروں کے نیچے ڈانپے ہوئے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہم پر برس رہی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی حافظ عمر صاحب نے ماشاءاللہ تلاوت کی، اور حاجی شبیر صاحب نے جس طرح بتایا کہ اس معصوم بچے نے ایک چھوٹی سی عمر کے اندر، ابھی ہم جب باہر پہنچے تو مجھے جب میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ پیچھے کھڑا ہے۔ جب میں اپنے بھائی اختر صاحب کو بتا رہا تھا کہ اس بچے نے قرآن پاک ختم کیا ہے، تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ اس عمر کے اندر اتنا بڑا کام، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے جس کو وہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اس کو دین کے راستے پر لگا دیتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ میری دعا ہے، ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے علم میں، عمل میں، عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ عمر صاحب کو، حافظ عبد الرحمن صاحب کو، حاجی شبیر صاحب کو، اور آپ سب احباب کو کہ جنہوں نے پیچھے اس بچے کی تلاوت کو سنا اور پورا قرآن کریم اس ماہ رمضان مبارک میں آپ نے سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک بڑی مشہور صورت جو ہم ہر روز تقریباً سنتے ہیں، اکثر اوقات اس کی تلاوت قرہ حضرات کرتے ہیں، اس کی پہلی مختصر 4 آیات میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی مشہور صفت ہے
اور جو سب سے بڑی صفت ہے جس کو رحمان کہا جاتا ہے۔ رحمان نہایت ہی مہربان، اللہ تعالیٰ کی وہ ذات کہ جو بڑی مہربان ذات ہے، اپنے بندوں پر رحم کرنے والی ذات۔ اس نے کیا رحم فرمایا ہے، اس کی رحمت کیسے برستی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کرنے کے بعد، الرحمن کہنے کے بعد، جو اگلا جملہ ارشاد فرمایا، جو اگلی آیت آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ علم القرآن، ہم نے قرآن سکھایا، انسانوں کے لیے قرآن نازل فرمایا۔ باقی ساری رحمتیں، باقی ساری نعمتیں بھی یقیناً بڑی ہوں گی کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر کی ہیں، لیکن اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سکھا دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا موقع عطا فرما دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اس سے بڑی اللہ کی نعمت اور اس سے بڑی اللہ کی رحمت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت بیان کرنے کے بعد قرآن کی تعلیم کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو قرآن سکھایا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان کی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے۔ خلق الانسان، انسان کی پیدائش کا تذکرہ بھی قرآن سکھانے کے بعد ہوا ہے، یعنی کہ تمہاری حیثیت ہی تب بنے گی، تمہارا مقصد وجود ہی تب پورا ہوگا، تمہارا مقصد زندگی ہی تب پورا ہوگا کہ جب تم قرآن کے مطابق اپنے زندگی کو گزارو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بات اور اتنے خوبصورت انداز کے اندر ان مختصر آیات کے اندر بیان فرما دی ہے۔ یہ قرآن کریم جو ہم نے تراویح میں سنا ہے اور ماہ رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے نازل فرمایا ہے۔ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ ماہ رمضان جو ہے یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، اور قرآن کریم انہی طاق راتوں کے اندر، جنہیں ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، آج کی رات بھی لیلۃ القدر کی رات ہے، طاق رات ہے، ان راتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ یہ قرآن 2 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ یہ مکمل اللہ رب العالمین کے عرش سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، وہ بھی اسی رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق 23 سال کے عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر جب جس آیت کی ضرورت ہوتی رہی، اس موضوع کے مطابق، اس ضرورت کے مطابق قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر نازل ہوتا رہا، اور اس کا آغاز بھی قرآن کریم کے نزول کا ماہ رمضان المبارک میں ہوا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ماہ رمضان یہ ماہ قرآن ہے۔ اس مہینے میں قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو زیادہ سے زیادہ استوار کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اسی سورہ رحمان کے اندر جہاں ان گنت نعمتیں بیان فرمائی ہیں، بار بار اس صورت کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے الفاظ آتے ہیں، سننے والے کو اور پڑھنے والے کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ہر نعمت کے بعد اس کا تذکرہ آتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، لیکن ان سب نعمتوں سے پہلے جس نعمت کا ذکر ہے وہ قرآن کریم کی نعمت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل فرمایا ہے، اس نعمت کا کیا شکر تم کیسے ادا کرو گے اور اس نعمت کو تم کیسے جھٹلاؤ گے، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضرات گرامی، اس قرآن کریم کے ہم پر حقوق ہیں، ہر چیز کے، ہر بندے کے دوسرے بندے پر حقوق ہوتے ہیں، ہر مخلوق کے دوسری مخلوق پر حقوق ہوتے ہیں، اور ہر چیز کے دوسری چیز پر حقوق ہوتے ہیں۔ اس قرآن کریم کے بھی ہر انسان پر حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر لگائے ہیں۔
ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ قرآن کریم کے ان حقوق کی ادائیگی کر سکیں۔ یہ کتاب زندگی ہے۔ اس کتاب کے اندر مقصد حیات بیان ہوا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً ایسا ہوتا ہے، اور وہ ٹھیک بھی ہوتا ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، کہ جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے سرہانے بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں۔ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کی قبر پر قرآن پڑھتے ہیں۔ پھر اس پر کئی روز تک ہم قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس کو بخشتے رہتے ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک، اس سے ثواب ملتا ہے، مردے کی روح کو تسکین ملتی ہے، قبر کا عذاب میں کمی واقع ہوتی ہے، اور بندے کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ اس مردے کو جنت الفردوس میں بھی جگہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن دراصل یہ جو کتاب ہے، یہ قرآن مجید، یہ صرف مردوں کو بخشانے کے لیے نہیں آئی تھی، یہ دراصل زندوں کو زندگی کے راستے دکھانے کے لیے آئی تھی، کہ جو انسان زندگی گزار رہے ہیں وہ کیسی زندگی گزاریں۔ ایک بندہ اپنی زندگی کے اندر جو تمام امور سر انجام دیتا ہے، بچپن سے جوانی کی طرف، اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف، تنہائی سے پھر شادی شدہ زندگی، اور شادی شدہ سے بچوں کا باپ ہونے کی زندگی، اور پھر بڑھاپے کی زندگی، پھر حلال اور حرام کی کمائی جس سے پیٹ بھرنا ہے، پھر لوگوں کے ساتھ معاملات، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات، پھر کاروبار کے معاملات، تجارت کے معاملات، جتنے بھی معاملات ہیں ایک انسان کو جو اپنی زندگی کے اندر پیش آنے والے ہوتے ہیں، قرآن کریم ان تمام معاملات کی رہنمائی کرتا ہے۔ ان تمام معاملات کا ذکر قرآن پاک کے اندر آیا ہے، بشرطے کہ ہم اس قرآن کریم سے ہدایت حاصل کریں۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم کی عزت اور تکریم کرتے ہوئے اسے گھر میں سب سے اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں، پھر اس کو اچھے سے اچھے غلاف کے اندر بند کر کے رکھ دیتے ہیں، اور پھر کوئی گھر کا اگر کوئی بوڑھا بزرگ ہوگا تو وہ اس کی تلاوت کرے گا، اور نوجوان اور بچوں کو تو اس کے قریب تک نہیں جانے دیا جاتا، اگر کوئی چلا بھی جاتا ہے تو اسے جھٹک دیا جاتا ہے کہ بھائی تم اس کی توہین کر دو گے، تم اس سے پڑھ نہیں پاؤ گے، اور اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو وہ صرف اس کی عربی اور رٹا مار کے اس کو پڑھ کے قرآن پاک بند کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس ماہ رمضان میں 3 بار ختم کیا ہے اور 2 بار ختم کیا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم اس کو، میں ایک جگہ پر کسی بیان میں سن رہا تھا، وہ بات مجھے بڑی مزیدار لگی، بڑی مجھے پسند آئی۔ میں ہمیشہ جب اس موضوع پر کبھی گفتگو ہوتی ہے تو میں بات ضرور کرتا ہوں کہ کسی شخص نے کہا کہ جب بیٹی کی رخصتی ہوتی ہے تو اس کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک رسم ہے کہ بچی جب گھر سے رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو قرآن اس کے سر کے اوپر سے گزارا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کا صرف واحد مقصد یہ ہمارے ہاں تصور کیا جاتا ہے کہ اس سے اس کی زندگی بابرکت ہوگی، اور اپنے گھر میں جا کے بھی وہ قرآن کے سائے میں رہنے کی وجہ سے اس کی زندگی میں برکت آئے گی۔ لیکن کسی لکھنے والے نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، اس نے کہا کہ بیٹی کو رخصتی کے وقت قرآن کے نیچے سے گزارنے کی بجائے اگر زندگی میں اس کو ایک مرتبہ قرآن کے اندر سے گزار دیا ہوتا تو پھر یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، پھر اس کی زندگی سنور جاتی، یعنی کہ اس کو قرآن پڑھا دیا ہوتا، اس کو قرآن سمجھا دیا ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح ہم نے تراویح کے اندر قرآن سنا ہے اور خود بھی تلاوت کی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ قرآن کریم کے جو حقوق علماء نے بیان فرمائے ہیں وہ تقریباً 5 ہیں، کہ یہ 5 حقوق ہیں جو قرآن کریم کے ہر بندے پر آتے ہیں۔ ان میں سے پہلا حق تو یہ ہے کہ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ قرآن پر ایمان رکھے۔ یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ ایک بندہ مسلمان بھی ہو اور پھر اسے کہا جا رہا ہو کہ قرآن پر ایمان رکھو۔ یہ بات بظاہر سننے میں بڑی عجیب لگ رہی ہے کہ مومن کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، لیکن اصل میں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ایمان جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ہم جب ایمان مفصل یا ایمان مجمل پڑھتے ہیں تو اس میں ایک جملہ آتا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ایمان لانے کے لیے 2 باتوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان زبان کے ساتھ ایمان کا اقرار کرے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زبان سے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن دل سے اس بات کی تصدیق نہیں کی،
دل سے یقین سے اس بات کو نہیں مانا تو پھر وہ مسلمان نہیں۔ اور اگر ایک بندہ دل سے ایک بات کو مانتا ہو، زبان سے اس کا اقرار نہ کرتا ہو، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ دونوں شرطیں ضروری ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اسی طرح قرآن کریم پر بھی اگر ہم یہ کہتے رہیں کہ میں قرآن پاک کو مانتا ہوں، یہ اللہ کی کتاب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر انوار پر نازل ہوئی ہے، زبان سے تو کہہ دیا لیکن دل سے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم دل سے بھی مانتے ہیں، لیکن دل سے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پھر انسان کا کوئی بھی عمل اس چیز کے خلاف نہ جائے جس پر وہ ایمان لایا ہے۔ دل سے ماننا یہ بات ہے کہ ایک بندے کا کوئی بھی عمل اس کام کے خلاف نہ ہو جس پر وہ ایمان لایا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ہم زبان سے بھی اقرار کریں اور یہ بھی کہیں کہ میں دل سے بھی قرآن پاک کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں، لیکن ہمارے سارے کام، زندگی کے تمام امور قرآن کے برخلاف، اس کے الٹ چل رہے ہوں، تو پھر یہ ایمان نہ ہوا، پھر یہ قرآن پر پختہ یقین نہیں ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے تو اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا، جب تک تمہارا دل، تمہاری نگاہ مسلمان نہیں ہوئی، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ یعنی کہ دل و نگاہ ہر چیز پوری کی پوری جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہونی چاہیے۔ مثلا جیسے ایک بندہ، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو آگ ہم جلاتے ہیں یہ جلانے والی چیز ہے، اگر آگ میں ہاتھ ڈالا جائے تو وہ آگ ہاتھ کو جلا دے گی۔ اب ہمیں اس بات پر پورے یقین ہے، ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو بیچارہ مجذوب ہو، دیوانہ ہو، پاگل ہو، اس سے ممکن ہے کہ وہ آگ میں چل پڑے، ورنہ کوئی سمجھدار آدمی جلتی ہوئی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، کیونکہ ہمارے دل نے اس بات کا یقین کر لیا ہوا ہے کہ یہ آگ جلاتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ نیند آ رہی ہے جی؟ ہاں جی۔ یعنی کہ اگر ایک انسان کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ آگ جلاتی ہے، پھر بھی وہ اس آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ لیکن قرآن پاک کے اندر ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے قرآن کریم نے ہمیں روکا ہے، ہمیں منع کیا ہے کہ یہ فلاں فلاں کام تم نے نہیں کرنا، لیکن پھر بھی ہم وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں، گویا کہ ہم اس دیوانے سے، اس پاگل سے بھی برے ہیں کہ جس کو پتہ بھی ہے آگ جل رہی ہے پھر بھی اس میں ہاتھ ڈال رہا ہے۔ حتیٰ کہ انسان تو اتنا محتاط ہے کہ جس جگہ پر اسے شک ہو کہ یہاں پہ مجھے خطرہ ہو سکتا ہے، وہ شک والی جگہ پر بھی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ جیسے مثال دیکھ لیجئے کہ یہ جو سانپ ہیں، یہ سارے کے سارے سانپ انسان کو نہیں کاٹتے، سارے سانپ کاٹنے والے نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی کوئی بھی بندہ، ایک تو ہوتے ہیں وہ استاد لوگ ہوتے ہیں جو سانپوں کو پکڑ سکتے ہیں، عام آدمی جو ہے وہ کاٹنے والا سانپ ہو یا خاص سانپ نہ کاٹنے والا ہو، وہ کسی کو بھی نہیں پکڑے گا، کیونکہ اسے شک ہے کہ کہیں سانپ مجھے کاٹ نہ لے۔ یعنی کہ جس جگہ پہ شک ہے انسان وہاں پر بھی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں ہمیں واضح طور پر احکامات بیان کر فرما دیے ہیں، اگر پھر بھی انسان ان احکامات کو بجا نہیں لاتا تو گویا کہ اس کا عمل کمزور ہے، اس کا ایمان کمزور ہے۔ اس لیے چاہیے کہ قرآن پاک پر ایمان لایا جائے، زبان سے بھی اقرار کیا جائے اور دل سے بھی اس کی تصدیق کی جائے۔ دوسرا حق جو قرآن پاک کا ہے، میں مختصراً بیان کرتا چلا جاؤں گا، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے جو بڑی اہم چیز ہے ایمان کے بعد، وہ تلاوت کلام ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، بلکہ میں تو کئی حفاظ کو بھی جانتا ہوں کہ جو ایک رمضان میں قرآن پڑھا تھا اس کے بعد بند کیا پھر اگلے رمضان میں کھولا۔ یہ امت مسلمہ کے لیے انتہائی شرم والی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی
کتاب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جس کتاب کے ذریعے سے امتوں کی تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، آج کا مسلمان اس کی تلاوت کرنے سے بھی عاری ہے، وہ اس کی تلاوت بھی نہیں کرنا پسند کر رہا۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کو کم از کم 3 دن کے اندر مکمل کیا کرو، اس سے کم میں قرآن پاک کو تلاوت کرنا یہ درست نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ میں 1 دن میں پورا قرآن پڑھ دوں، یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا ہے، فرمایا کہ 3 دن کے اندر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ معمول تھا کہ وہ 7 دنوں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کو مکمل کر لیا کرتے تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، مزدوریاں بھی کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو تصور ہی نہیں ہے دوسری اور تیسری شادیوں کا، ان کی تو 4 بیویاں ہونے کے باوجود، کثیر العیال ہونے کے باوجود، پھر بھی وہ اتنا وقت قرآن پاک کی تلاوت کے لیے نکالا کرتے تھے کہ وہ روزانہ 1 منزل کی تلاوت کم از کم وہ کیا کرتے تھے۔ 1 منزل جو ہے وہ 4 یا 4.5 پاروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ 7 دنوں کے اندر وہ قرآن پاک کی تلاوت کو وہ مکمل کیا کرتے تھے۔ کئی صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ 3 دن کے اندر بھی قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت اس کا معمول بنایا جائے، روزانہ کم از کم 1 سپارہ قرآن پاک کا ضرور وہ تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے۔ اور قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے جو بنیادی علم ہے، جس کو ہمارے ہاں اصطلاحاً تجوید کا علم کہا جاتا ہے، یعنی کہ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے جو ضروری قواعد و ضوابط ہیں وہ ہر بندے مومن کو، ہر مسلمان کو آنے چاہیے۔ جہاں ہمیں دنیاوی تمام باتیں، بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی پریاں ہم حل کر سکتے ہیں، بڑے بڑے مسائل ہم لوگوں کے سلجھا لیتے ہیں، ہم ساری چیزیں سمجھتے ہیں، وہاں ہمیں قرآن پاک کی اگر بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے تو پھر اس سے زیادہ ہمارے لیے افسوس کی بات اور کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہ بنیادی چیزیں جو قرآن پاک پڑھنے کے لیے، جیسے اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک کی سب سے مشہور صورت جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، سورۃ الاخلاص یا سورۃ الفلق یا سورۃ الناس یا سورۃ الکافرون، ان کے آغاز میں جو لفظ ہے قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیے تاکہ مجھے بھی نیند نہ آئے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اس کو تجوید کے یا قرآن پاک کے اعراب کے یا تلفظ کو نہیں سمجھتے تو ایک بندہ موٹے کاف کی بجائے جو 2 نقطوں والا ہے اس کی جگہ باریک کاف پڑھ رہا ہو تو اس کا مطلب ہوگا قل هو اللہ احد، نعوذ باللہ، کھائیے اللہ ایک ہے، کہ اللہ کو کھا جائیے کیونکہ وہ ایک ہے۔ اتنا بڑا ہم سے یہ کفر سرزد ہو جاتا ہے، ترجمے کے اندر اتنی بڑی غلطی آ جاتی ہے۔ ہر نماز کے اندر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا دیجئے جن پر آپ نے، اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اگر کوئی بندہ غلطی سے کہہ دے انعمت علیہم تو اس کا مطلب یہ بن جاتا ہے کہ جن پر میں نے انعام کیا، یعنی کہ تا اور تو کے اندر اتنا بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ اس طرح بے شمار الفاظ ہیں قرآن پاک کے اندر، چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے انسان سے جو ہے وہ گڑبڑ ہو سکتی ہے اور بات کہیں کی کہیں چلی جا سکتی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں، اعراب ہیں، تلفظ ہیں، اس کو ہر بندے کو سیکھنا چاہیے۔ اور سیکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بچے کی عمر 5 سال ہو، 7 سال ہو، 10 یا 12 سال ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو پنگوڑے سے لے کر قبر تک، یعنی کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہو۔ تو جب بھی موقع ملے، عمر کا جو بھی حصہ ہو، جو بھی بات سیکھنے کو مل جائے، علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، جہاں سے ملے اس کو پالو۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر عمر میں انسان یہ سمجھے کہ میں سیکھنے کی طلب کے ساتھ، سیکھنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں اور کچھ نہ کچھ سیکھ کر جاؤں گا۔ تو قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن پاک کو خوشلحانی کے ساتھ نہیں پڑھتا، اچھی ادائیگی کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ، ترنم کے ساتھ نہیں پڑھتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ کہ ایک بندہ جو ہے وہ قرآن پاک کو اگر بے ادبی کے ساتھ، ہمارے ہاں آج بھی میں ایک بات بلکہ راستے میں بھی آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کچھ حفاظ ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ جی آپ سب گولی حافظ نے، یعنی کہ تراویحیں ایسے پڑھاتے ہیں کہ مزہ آ جاتا ہے،
کیسے جی؟ پتہ ہی نہیں چلتا سجدے میں کب گئے تھے، رکوع میں کب گئے تھے، سپیڈ پکڑی ہوئی ہے، گولی آپ صاحب۔ اور ہمارے ہاں بھی یہ پسند کیا جاتا ہے جتنے جلدی کام ہو جاتا ہے اتنے تراویحاں پڑھنی ہیں۔ اگر کسی مسجد میں تھوڑا سا لمبا کام ہو جائے تو لوگ وہاں پر جانا ہی پسند نہیں کرتے، جی اتنے تو رات پوری ہوتی کھلونا پڑے گا۔ تو قرآن پاک کو ترنم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھو عرب والوں کے لہجے کے اندر، قرآن پاک کو عرب کے لہجے کے اندر، اور فرمایا کہ قرآن پاک کو مزین کرو اپنی آوازوں کے ساتھ، یعنی کہ خوبصورت آواز کے ساتھ، خوبصورت لہجے میں اچھے طریقے سے اس کے ایک ایک لفظ کی ادائیگی کرتے ہوئے قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ تو یہ قرآن پاک کا دوسرا حق ہے کہ قرآن پاک کی جو ہے وہ تلاوت کی جائے۔ پہلا اس کا حق یہ ہے کہ اس پر جو ہے ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق کیا ہے کہ اس کی اچھے سے تلاوت کی جائے اور روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کی جائے۔ تیسرا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ قرآن پاک پر عمل کیا جائے، قرآن پاک کو سمجھا جائے پھر اس پر عمل کیا جائے، یعنی کہ یہ تیسرا اور چوتھا حق ہے کہ پہلے قرآن پاک کو سمجھا جائے پھر اس پر عمل کیا جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دے، بس اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کے ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کی تشریح بھی بیان فرما دی کہ جیسے تم کہتے ہو الف لام میم، الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، یعنی کہ ان صرف الف لام میم پڑھنے سے انسان کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو قرآن پاک کی تلاوت یہ اس کا اپنا ایک مقام ہے کہ انسان اگر اس کی تلاوت کرے، لیکن اصل مزہ تب ہے کہ جب تلاوت کے ساتھ اس کو سمجھا بھی جائے، اس کو سمجھ کر پڑھا جائے کہ یہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، اس کے اندر کون سی باتیں ہوئی ہیں، اس کے اندر جنت کا تذکرہ کیسے آیا ہے، دوزخ کا تذکرہ کیسے آیا ہے، پچھلی اقوام کے اندر کون کون سی خوبیاں تھیں جو ہمیں اپنانی چاہیے، اور پچھلی اقوام کے اندر کون کون سی برائیاں تھیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے غضب سے محفوظ رہ سکیں، پچھلے انبیاء کے واقعات کیا تھے، ان کی زندگیاں کیسی تھیں، اور پھر قرآن پاک کے اندر جو زندگی گزارنے کی اور معاملات کی جتنی احکامات ہیں وہ ہم قرآن پاک سے سمجھ سکیں۔ اس لیے اس کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، صرف سمجھا نہ جائے بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سورۃ البقرہ جو قرآن پاک کی طویل سورت ہے اس کو 12 سال کے اندر سیکھا، 12 سال لگے اس کی تلاوت کرتے ہوئے، یعنی کہ 12 سال کا عرصہ آپ ایک اندازہ لگائیے کہ ہمارے ہاں ایک طالب علم جب مدرسے میں داخل ہوتا ہے تو وہ 8 سال کے بعد ایک مولوی کی سند لے کر باہر آتا ہے، مولوی فاضل کی سند اس کے پاس ہوتی ہے صرف 8 سال کے اندر، اور وہ سارے علوم پڑھ چکا ہوتا ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیے کہ 12 سال انہیں صرف ایک سورت سمجھنے میں لگے۔ ان کو اتنا عرصہ کیوں لگا؟ وہ اس لیے لگا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک آیت پڑھتا تھا، پھر اس کو سمجھتا تھا، پھر اسے اپنی زندگی پر لاگو کرتا تھا، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بناتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا طیبہ طاہرہ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو عین قرآن تھے، یعنی کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ اس لیے ہر بندے کو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے، قرآن پاک کے عین مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرے۔ ہم ایمان تو رکھیں، اس کی تلاوت بھی کریں، روزانہ صبح و شام ہم اس کی تلاوت اپنی دکان پر ٹیپ ریکارڈر کے اندر لگائیں، ٹیلی ویژن میں کیبل پر ہماری گھنٹوں جو ہے وہ صبح جو پی ٹی وی کی نشریات چلتی رہیں اور اس پہ ہم تلاوت سنتے رہیں، اور دودھ دہی کی ہماری دکان ہو، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اور ہم نے اس دکان پر جو ہے وہ پتھر کے ساتھ اللہ کا نام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھوایا ہو، اور ان کے درمیان میں کلمہ طیبہ اور الصلاۃ والسلام بھی لکھوایا ہو، اور پھر اس پر جو ہے ہم نے لائٹیں اور بتیاں بھی لگائی ہوں،
اور پھر روزانہ صبح آ کر ہم نے ایک خاص پرفیوم جو ہم مدینہ شریف سے لے کر آئے تھے وہ اس کے اوپر چھڑکتے بھی ہوں اور پھر اس کی صفائی بھی کرتے ہوں، لیکن جب گاہک ہمارے پاس آتا ہو تو ہم دودھ کے اندر جو ہے وہ پانی ڈال کر اس کو بیچتے ہوں، تو یہ مسلمانی نہیں ہے، یہ قرآن پر عمل نہیں ہے کہ ہم تلاوت بھی سن رہے ہیں، ہم احترام بھی کر رہے ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آیا تو پھر ہم اس کے اندر دو نمبری کر رہے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو اگر مار پڑ رہی ہے، اگر پوری دنیا کے اندر 2 ارب کے قریب مسلمان ہونے کے باوجود 57 اسلامی ممالک اور ان کی افواج ہونے کے باوجود اگر پوری دنیا کے اندر آج سب سے زیادہ ذلیل و رسوا کوئی قوم ہے تو وہ کون سی قوم ہے؟ وہ مسلمانوں کی قوم ہے۔ اگر پوری دنیا کے اندر اگر مار پڑ رہی ہے سب سے زیادہ تو وہ مسلمانوں کو پڑ رہی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو نسخہ کیمیا ہمیں عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا کے اندر حکومت کرنے کا، دنیا کے اندر غلبہ حاصل کرنے کا اور اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنانے کا جو نسخہ ہمیں قرآن پاک کی صورت میں دیا تھا، آج ہم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو بزرگ تھے، جو صحابہ اکرام اور تابعین اور تبع تابعین کی زندگیوں کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں کہ وہ عرب کے صحراؤں سے اٹھتے تھے اور سندھ کے دریاؤں کے پاس آ کر علاقوں کو فتح کر لیا کرتے تھے، پھر جب وہ دریا اور سمندر پار کر دیا کرتے تھے وہ اپنی کشتیوں کو بھی جلا دیا کرتے تھے، اور طارق بن زیاد کے بارے میں جب کسی نے اس سے کہا کہ اے طارق تم نے کشتیوں کو جلا دیا ہے، یہ تمہارا کام جو ہے یہ عقل مندوں کے نزدیک اچھا کام نہیں ہے کہ آگے دشمن کی لاکھوں کی فوج ہے اور پیچھے ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، اگر ہمیں شکست ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے؟ آگے دشمن ہمیں مار دے گا اور پیچھے سمندر کی موجیں ہمیں تباہ و برباد کر دیں گی، ہمیں غرق کر دیں گی۔ تو ان کا قرآن پر ایمان دیکھیے، طارق بن زیاد نے دست بشمشیر برد و گفت ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست۔ طارق بن زیاد نے اپنا ہاتھ اپنی تلوار کی جو ہے وہ دستی پر رکھا اور تلوار باہر کھینچ کر کہا کہ ہر ملک میرا ملک ہے کیونکہ یہ میرے خدا کا ملک ہے۔ اور آج وہ طارق بن زیاد کہاں تھے؟ یورپ کے اندر۔ کسی مورخ نے لکھا کہ اگر طارق بن زیاد کو اپنے دھوکہ نہ دیتے، اپنے حکمران اس وقت اس کے ساتھ غداری نہ کرتے، تو آج جو دنیا کا نقشہ ہے یہ یوں نہ ہوتا جیسے اب ہے۔ پوری کی پوری یورپ کے اندر آج اسلام بول رہا ہوتا، اسلام کا بول بالا ہوتا۔ اتنے بڑے لوگ تھے، اتنا کام کر گئے، وہ کام کس طرح کر گئے؟ کیونکہ وہ اپنے ایک ہاتھ کے اندر تلوار رکھا کرتے تھے اور دوسرے ہاتھ کے اندر قرآن رکھا کرتے تھے۔ وہ تلوار کے ساتھ علاقوں کو فتح کرتے چلے جاتے تھے اور قرآن کریم کے ذریعے سے ان علاقوں پر نظم و نسق قائم کر دیا کرتے تھے، انصاف کیا کرتے تھے، لوگوں کے حقوق پورا کیا کرتے تھے، لوگ ان سے خوش تھے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہمارے وزیر اعظم اور صدر، موجودہ وزیر اعظم ہوں یا پچھلے ہوں، مسجد نبوی میں روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے بیٹھ کر دعائیں اگر مانگیں اور خانہ کعبہ کے دروازے اگر ان کے لیے کھول دیے جائیں، اور چاہے وہ مشرف ہو یا نواز شریف ہوں یا موجودہ عمران خان ہوں، وہاں پر جا کر گڑ گڑا کر رو رہے ہوں، لیکن ملک کے اندر غریب کا بچہ بھوک سے مر رہا ہو، غریب باپ اپنے بچے کو عید کے کپڑے جو بچے نے مانگے، چاہے کہ میرا باپ مجھے کپڑے خرید کر دے، اور باپ اس کو جو ہے وہ قتل کر رہا ہو کہ میں اس کو کپڑے نہیں دلوا سکتا، اس ملک کے اندر، اور اس کا وزیر اعظم اگر وہاں پر گڑ گڑا کر روئے اور ننگے پاؤں چل کر دکھائے کہ میں عقیدت اور احترام کے ساتھ ننگے پاؤں چل رہا ہوں، تو یہ عمل اس کا کسی کھاتے میں آنے والا نہیں ہے جب تک اس کی رعایا، جب تک اس کے لوگ، اس کا ملک وہاں پر انصاف نہیں ہے۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ بدقسمتی کے ساتھ یہ پاکستان جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا، دنیا کی یہ واحد ریاست ہے مدینہ کی اسلامی ریاست کے بعد 1400 سالوں کے بعد جو مارز وجود میں آئی، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر یہ ریاست قائم ہوئی تھی۔ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے لاکھوں کی تعداد میں جنہوں نے قربانیاں دی تھیں کہ یہ ملک ہم اسلام کے نام پر حاصل کر رہے ہیں، اور اسلام کا جو سب سے پہلا کرنے والا کام ہوتا ہے، اسلام کا سب سے پہلا کام یہ ہے
کہ وہ انصاف فراہم کرتا ہے، اور ہمارے ملک کا عدالتی نظام اور انصاف کا نظام یہ پوری دنیا میں 128ویں نمبر پر ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہم 128ویں نمبر پر کھڑے ہیں۔ جس ملک کو سب سے اول، سب سے آگے ہونا چاہیے تھا، وہ 128ویں نمبر پر کھڑا ہے کہ لوگ جن پر کیس چل رہے ہوتے ہیں، لوگ جن پر جو ہے مقدمات چل رہے ہوتے ہیں، کئی بے گناہ تو ایسے ہیں جو اپنی ساری زندگی جیلوں کے اندر کاٹ کر مر چکے ہیں اور ان کو انصاف جو ہے وہ میسر نہیں آیا ہے۔ تو اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس قرآن پاک کو اگر سمجھا جائے، پھر اس پر عمل کیا جائے۔ اس پر عمل کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو انفرادی زندگی پر بھی، اپنی ذات پر بھی لاگو کیا جائے۔ ہر انسان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ ہر مومن حقیقت میں قرآن ہو، ہر مومن جو ہے وہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہو۔ تو یہ اصل میں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بھی قرآن پاک کی آیات صرف ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر نہ لکھا ہو، بلکہ وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اس کا نظام چل رہا ہو۔ ہماری عدالتوں کے باہر صرف ایک ترازو اور اس کے ساتھ ایک آیت فحکم بین الناس بالقسط، لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کرو، یہ آیت صرف ہماری عدالتوں کے باہر نہ لکھی ہو خوبصورت پتھروں کے ساتھ، بلکہ ہمارے ہر جج کے دل کے اندر یہ بات لکھی ہو کہ میں نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ جب تک ہم انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی توبہ تائب ہو کر اللہ رب العالمین کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگ کر اپنے ان ملکوں کا، اپنے ان علاقوں کا نظام قرآن کے مطابق نہیں چلائیں گے، تب تک دوبارہ سے وہ خوشحالیاں، وہ مسلمانوں کا عروج دوبارہ سے بحال نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے ہمیں ہر بندے کو، میں اور آپ اگر یہ سوچیں کہ یار کمالے چک کی ایک مسجد میں بیٹھ کر ہم تھوڑے سے لوگ ہم کیا کر سکتے ہیں، سانوں کی ہمیں اپنا، نہیں، ہر بندہ، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد یہ کام کر سکتا ہے۔ ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنے حصے کا کام کرے، وہ اپنے حصے کو، اپنے آپ کو قرآن کے مطابق اور اللہ اور اس کے رسول کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق بنائے، اور پھر اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو، اپنے علاقے کو، اپنی بستی کو، اور پھر اپنے ملک کو بنانے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو تختہ اقتدار پر بٹھائے کہ جو اقامت دین کے علمبردار ہیں، جو دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ دین کا نظام اور دین جو ہے وہ نافذ ہو جائے ہماری عدالتوں میں، ہمارے تھانوں میں، ہماری کچہریوں میں، ہمارے انصاف خانوں میں، ہمارے پارلیمنٹ میں، ہر جگہ پر دین کا نظام نافذ ہو جائے۔ ایسے لوگوں کو اس ملک کا اقتدار سونپنے کی کوشش کی جائے، اقامت دین کا کام کرنے والوں کو اس ملک کا نظام اور اس ملک کا اختیار جو ہے وہ سونپنے کی کوشش کی جائے۔ یہ دراصل قرآن پر حقیقی عمل ہے، اور یہ قرآن پر عمل کرنے کا اصل معنی ہے۔ اس کے بعد قرآن کا جو پانچواں اور آخری حق یہ ہے کہ جتنا سمجھا ہے، جتنا عمل کیا ہے، پھر اس قرآن کو آگے پھیلایا جائے۔ ہر بندے کی یہ ذمہ داری ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے دوران فرمایا کہ کیا میں نے تم تک اپنی بات پہنچا دی ہے؟ تمام صحابہ نے بآواز بلند اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، آپ نے اپنی بات مکمل ہم تک پہنچا دی ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس دعوت کو لے کر اٹھو اور پوری دنیا کے اندر چھا جاؤ، ہر فرد تک، ہر بندے تک۔ یہ ہر مسلمان کی ضرورت کے لیے لازم ہے، ہر مسلمان کے لیے۔ کوئی بھی بندہ اس سے خالی نہیں ہے۔ ابھی بھی دنیا کی اکثریت کافر ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، دنیا کی اکثریت ہندو ہے، ابھی بھی غیر مسلم لوگ ہیں۔ ان لوگوں تک دین کو پہنچانا یہ میرا اور آپ کا کام ہے، اور جو ہم خود مسلمان ہیں، ایک دوسرے کی اصلاح کرنا، ایک دوسرے کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے ایک آیت بھی اگر تمہارے پاس پہنچی ہے تو اس کو آگے پہنچاؤ، اس کو آگے پھیلاؤ۔ یہ ہر بندے کا کام ہے، ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمام حضرات کو کہ جنہوں نے اس موسم میں الحمدللہ، اس دفعہ ماہ رمضان کا موسم بڑا اچھا تھا،
لیکن پھر بھی تراویح کے اندر کھڑا ہونا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ پورے قرآن کو سنا ہے، حافظ صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو ہے حافظ عبد الرحمن صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، حاجی شبیر صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جب انگریز بر صغیر پر آیا، بر صغیر پر اس نے قبضہ کیا، تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا جذبہ جو ہے یہ ختم نہیں ہوتا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا بر، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ فاقہ کش لوگ، یہ غریب لوگ، ہم ان کو سولیوں پہ چڑھاتے ہیں، ہم ان کو پھانسیاں دیتے ہیں، ہم ان کو مارتے ہیں، جیلوں میں بند کرتے ہیں، ان کا ایمان پھر بھی جاگ جاتا ہے، ان کے حوصلے پھر بھی تازہ ہو جاتے ہیں۔ تو کسی سیانے نے ان کو مشورہ دیا کہ یہ ایک کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس کتاب کو اگر تم ختم کر دو تو پھر ان کے جذبے ختم ہو جائیں گے۔ تو اس انگریز نے، اس وقت کے انگریز نے جو چال چلی یا جو اپنی طرف سے اس نے اپنی کوشش کی، اس نے تمام مدارس کو بند کروایا، تمام مساجد کو تالے لگوائے، اور پھر مساجد اور مدارس کے اندر سے اس نے قرآن اور احادیث کی کتابوں کو اٹھا کر دریا برد کر دیا، دریاؤں میں بہا دیا۔ جب ایک مسجد میں وہ گیا، انگریز افسر تھا، اس کے ساتھ فوجی کارندے تھے، اس نے جب مسجد کی الماریوں سے قرآن پاک نکالنا شروع کیے، تو جو مسجد کے امام صاحب تھے، بزرگ آدمی تھے، ان کے پاس چھوٹے چھوٹے معصوم بچے حافظ صاحب کی طرح پڑھ رہے تھے، حفظ کر رہے تھے، تو وہ انگریز افسر نے حکم دیا کہ الماریاں خالی کرو اور قرآن پاک اٹھا کر لے جاؤ۔ اب یہ امام صاحب ذرا بھی نہیں بولے، خاموش رہے، انہوں نے قرآن پاک اٹھائے اور لے گئے۔ جب وہ انگریز افسر جانے لگا تو امام صاحب نے اسے بلایا اور انہیں کہا کہ بھائی بیٹھو، 2 منٹ میری بات سنو پھر چلے جانا۔ اس نے کہا کہ تم ہماری الماریوں سے کاغذی قرآن پاک تو لے کر جا سکتے ہو، اس بچے کو اور اس بچے کو، اس بچے کو، یہ جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں، تم ان میں سے کسی سے بھی کہیں سے بھی زبانی قرآن سن لو، یہ تمہیں زبانی قرآن سنائیں گے۔ تم کاغذی قرآن تو مٹا سکتے ہو، سینوں سے قرآن کو نہیں مٹا سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کو ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کی حفاظت کا ذمہ وہ دیا کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، اس دیے کو خدا نے روشن کر رکھا ہے، اسے کوئی نہیں بجھا سکے گا۔ میں ایک بار پھر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تاخیراتوں میں، آج کی رات میں اپنی مغفرت کروانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو ہمیشہ اسی طرح مسجد میں آنے، 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد فرمائے، اس کے ساتھ ملحقہ مدرسے کو آباد فرمائے، اور ہمارے علاقے میں بھی دین کی روشنی کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔